لیکن اس میں ایک ایکسیپشن دے دیا ہے الا الذین تابوا، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، من قبل ان تقدروا علیہم، اس سے پہلے کہ تم انہیں قابو میں کر لو، پھر تو ان کی توبہ قبول ہے. پکڑے جانے سے پہلے ان کی توبہ قبول ہے، کیونکہ پھر تو انہوں نے واقعی سے ہی توبہ کی. جب پکڑے گئے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت تو سارے لوگ کہتے ہیں جی منو معاف کر دو، تو ان کی معافی اس وقت ایکسیپٹ نہیں کی جائے گی. فاعلموا، خوب جان لو، ان اللہ غفور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً بہت بخشنے والا مہربان ہے. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب آپ پکڑے جانے سے پہلے توبہ کریں گے. پکڑے گئے پھر سزا ایگزیکیوٹ ہوگی. اسلامی سزائیں جتنی ہیں نا، ان میں اگر جوڈیشری میں کیس پروف ہونے سے پہلے آپ توبہ کر لیں تو آپ کی توبہ قبول ہے. آگے چل کے چور کی سزا بھی آئے گی آیت نمبر 38 کے اندر. وہ چور کی سزا بھی اس چور کے لیے ہے جو یعنی پکڑا گیا ہے، عدالت میں کیس ثابت ہو گیا. اگر کوئی چور عدالت میں جا کے یہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے جی میں چوری کا مال واپس کر دیتا ہوں اور تاوان کے طور پہ اس سے اور رقم بھی مالک کو واپس کرتا ہوں، بے شک کر دے، لیکن ہاتھ کٹیں گے. کیونکہ جب پبلک میں کوئی گناہ رپورٹ ہوتا ہے نا اور پھر سزا ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی تو پھر ڈیٹرنس نہیں ہوتی. اسی لیے اسلامی سزائیں اتنی سخت ہیں تاکہ چند ایک کو سزا ملے اور اس کی دہشت ایسی ڈیٹرنس پڑے کہ لوگ بچ جائیں. آپ ذرا یو اے ای یونائٹڈ عرب ایمریٹس، وہاں کو چوری کر کے بتائے، دبئی میں کو چوری کر کے بتائے، لوگ دکانیں کھول کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کہاں چور بچ کے جائے گا؟ جب یہ یقین ہو نا کسی کو چور کو میں نے پکڑا جانا ہے، وہ کبھی چوری نہیں کرتا. ہر علاقے میں اگر ایک ایک قاتل اور گنڈا لٹکا دیا جائے جینوئنلی، ویسے نہیں تبرک کے طور پہ، جس پہ واقعی ثابت ہو. آپ دیکھیں آج کے زمانے میں تو ڈیٹرنس زیادہ ہوگی، اس کی ویڈیوز جو ہے نا وہ جب لوگوں کے موبائلوں میں جائیں گی نا، وہ خود بخود باز آ جائیں گے کہ یار یہ تو سزا ملتی ہے. جس کو پریکٹیکلی ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے. پاکستان نے یورپین یونین کے کہنے پہ اپنی فنڈنگ کے اعتبار سے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اور کافروں کی پابندیوں سے بچنے کے لیے قتل کی سزا کتنا عرصہ موقوف رکھی. لیکن جب پاکستان کو دہشت گردی کے ایشو سے گزرنا پڑا تو پھر فوجی عدالتیں قائم ہوئیں اور اس میں قتل کی سزائیں ایگزیکیوٹ کی گئیں. آئے دن آپ کو ٹی وی پہ خبریں نہیں ملتی آرمی چیف نے اتنے لوگوں کی سزائے موت کے اوپر سگنیچر کر دیے وہ فوجی عدالتوں میں. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کا گراف نیچے آیا. یعنی پریکٹیکلی کم از کم پاکستان نے تو اسلامک سزاؤں کی برکات دیکھ لی ہیں. جب تک آپ جیلوں میں دہشت گردوں کو رکھتے تھے ان کو امید لگی رہتی تھی کہ کبھی ہمارے ساتھی ہمیں چھڑوا کے لے جائیں گے، اور کئیوں کو لے کے بھی چلے گئے وہ، تو وہ پھر شیر رہتے تھے. لیکن جب آپ کسی کو پتا ہو کہ میں مارا جاؤں گا سر، پھر وہ رسک نہیں لیتا. اور اس کی وجہ سے پھر آپ دیکھیں کہ اسلامک سزائیں ہم نے ایگزیکیوٹ کی ہیں، معاملات سیدھے ہوئے ہیں. پریکٹیکلی ہم نے یہ سیکھ لیا ہے کہ اسلامک سزائیں اگرچہ سخت ہیں لیکن یہ ڈیٹرس بن جاتی ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اگر آئے دن مجرم لوگوں کو ناحق قتل کرتے رہیں، قتل ناحق ہوتا رہے، فساد فی الارض ہوتا رہے، اس کی بجائے ایک یا دو تین بندے ٹانگ دیے جائیں اور پھر پورے کے پورے ایریے میں ایسی ڈیٹرس قائم ہو کہ لوگ جرم کریں ہی نہ، تو یہ تو نفع کا سودا ہے. اس کو تو ہم میتھمیٹیکلی، ایتھیکلی، سوشلی پروو کر سکتے ہیں. یہی اسلام کی برکت ہے. چور کے ہاتھ کٹیں گے تو یہ تو نہیں ہے کہ سعودی عرب میں چور کے ہاتھ کٹتے ہیں تو پورا سعودی ٹنڈا ہو گیا ہے. چور تو نہیں ہے، جہاں چور کے ہاتھ کٹتے ہیں وہاں پھر باقی لوگ ٹنڈے نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا کہ ہاتھ کٹ جائیں گے. وہاں پر اعلانیہ سورہ النور کے اندر آیا کہ جب زانی کو سزا دی جائے تو مسلمانوں کا ایک گروہ اسے ویٹ کرے، شاہد ہو وہاں پر، تاکہ ڈیٹرس قائم ہو. جمعے کی نماز کے بعد اعلانیہ قاتل کا سر قلم کرتے ہیں وہ تلوار کے ذریعے. اور جن لوگوں نے یہ لائیو منظر دیکھے ہیں ان کو پوچھیں کہ کئی دن لوگوں کو بخار چڑھے رہتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی. جناب یہ آپ فلموں میں اور ایون اوریجنل ویڈیوز میں، سی سی ٹی وی کیمروں کی ویڈیوز میں لوگوں کو قتل ہوتے دیکھنا، یہ اس کا روب بہرحال کسی حد تک ہوتا ہے. لیکن جب آپ لائیو کسی بندے کو کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیں یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوتے دیکھ لیں، انسان کبھی سوچتا بھی نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہی اس کی ڈیٹرنس ہے
اسلامک سزاؤں کی ڈیٹرنس یہ ہے کہ ایک کو سزا ہو ہزاروں کے لیے عبرت ہو جائے، لیکن اس میں سزا ایسی نہیں ہونی چاہیے کسی کے لیے کہ اس کا ثبوت ہی آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ پری ایمپٹیو رائٹ کے طور پہ کر دیتے ہیں، زبردستی اسے مار کے منوا لیتے ہیں، یا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور آپ بادیوں نظر میں اسے مجرم سمجھ کے، نہیں، یہ چیز نہیں۔ اس لیے آپ کو پتا ہے جب یہ فوجی عدالتیں قائم ہوئی، ہماری پولیٹیکل جماعتوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی، بامر مجبوری انہوں نے اس کو پارلیمنٹ سے پاس کیا، لیکن اس میں انہوں نے یہ شرط لگا دی تھی کہ فوجی عدالت اگر کسی کو قتل کی سزا دے گی تو اس کی اپیل سپریم کورٹ میں سنی جانی چاہیے، تاکہ پاکستان کی جو سول کورٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی یہ چیز دیکھیں کہ واقعی اس کو جو سزا دے رہے ہیں یہ جینون ہے یا ناکافی شواہد کی بنیاد پہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ فوجی عدالتوں کی کئی سزائیں جو قتل کی تھیں وہ سپریم کورٹ میں جا کے سسپینڈ ہوئی ہیں، ریورس ہوئی ہیں کہ یار آپ کے پاس مکمل ثبوت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی شخص کے پاس اس نے خود دیکھا لیکن وہ ثبوت نہیں دے سکا، پھر بھی قانون جو ہے نا وہ کسی بنیاد پہ ہی کھڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے نا پھر تو کل کو کوئی شخص اپنا ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے بھی کسی کو مار دے گا اور کہے گا جی میں آپ دیکھا ہے اے جناب شامل سی، تو پھر تو قتل ناحق کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ کراچی میں یہی ہوتا رہا، ایم کیو ایم کئی قتل تو واقعی ایم کیو ایم کے ذریعے ہوئے اور بعض ان کے کھاتے میں ڈال گئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو یار اندھے قتل ہوتے ہیں تو چلو ہم بھی بیتی گنگا میں ہاتھ دھو لیں، اور لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھائی، پھر اس قسم کے انہوں نے سمٹمز چھوڑے تاکہ وہ اس کھاتے میں ڈال جائیں۔ آپ کو پتہ ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں ایک ہتھوڑا گروپ آیا تھا، تو وہ ہتھوڑا گروپ کے اپنے واقعات تو بڑے تھوڑے تھے، ڈیٹر زیادہ بن گئی، لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کے لیے بھی تھوڑے مار کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ تو جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی پھر یہی سلسلہ ہوتا ہے۔ اس لیے سیدنا علی کا ایک قول ہے جسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ اگر قانون میں سکم کی وجہ سے 100 لوگ بھی چھوٹ جائیں، 1000 لوگ بھی چھوٹ جائیں تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اس سکم کی مطلب قانون میں آپ اس اعتبار سے کوئی ایسی چینج نہ کریں کہ کوئی اس چینج کی وجہ سے کوئی ایک مظلوم جو ہے وہ پھانسی لگ جائے یا اسے سزا ہو جائے، کیونکہ اس سے پھر معاشرے کی جڑ کٹ جائے گی۔ معاشرہ جو ہے وہ احترام جان اور احترام مال پہ چلتا ہے، جس معاشرے میں جان اور مال کی حفاظت نہ ہو وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا، اور جہاں پر جان اور مال کی حفاظت ہو، بے دین معاشرہ بھی ہو، خوشحال معاشرہ ہوگا۔ یورپ اور امریکہ کے معاشرے آپ دیکھ لیں، کیونکہ انصاف ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ جو یوم النحر کا ہے، بخاری مسلم دونوں میں، جو آپ نے عید کے دن خطبہ دیا تھا یوم عرفہ سے اگلے دن مینا کے اندر، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ زمانہ گھوم گھما کے اسی جگہ پر واپس آ گیا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سا دن ہے؟ ہر ایک سوال کے جواب میں صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، کیونکہ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ تو تھا لیکن ہم نے گمان کیا شاید اللہ کے نبی علیہ السلام ان چیزوں کے نام چینج کر دیں گے، تو اس لیے ہم کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ کیا یہ حرمت والا مہینہ ذوالحجہ کا نہیں ہے؟ کہا بلا یا رسول اللہ۔ کیا یہ قربانی کا دن یوم النحر مینا کے اندر 10 ذوالحجہ یہ اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح یہ شہر مکہ، یہ مہینہ اور یہ دن اللہ کے نزدیک حرمت والے ہیں، اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، عزت، آبرو ایک مومن کی دوسرے پہ حرام ہے۔ مکے کی بے حرمتی کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، لیکن اپنے پڑوسی کے ساتھ زیادتی کرنے کو گناہ نہیں سمجھتے، اسے دھوکہ دینے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو کمپیئر کروایا کہ اللہ یہ فرق نہیں کرتا یہ مکے کی توہین ہو رہی ہے یا کسی مومن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اللہ کے نزدیک دونوں جرم ہے، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد۔ باقی حدیثوں میں تو اللہ نے اپنے نبی کی مبارک زبان سے حقوق العباد کو حقوق اللہ سے بھی بڑھا دیا، جیسا کہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موقوفاً اس کی سند ٹھیک ہے،
عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے، کعبے سے بھی زیادہ ہے، اندازہ کریں۔ تو یہ ایک بڑی ورتھ ہے اس چیز کی، لیکن ان چیزوں کو اگر خیال کیا جائے تو پھر انسان کو آتا ہے، ادروائز تو آپ جو مرضی کرتے رہے۔ تو قانون کو ضرور فالو کرنا چاہیے، جوڈیشری کی حکمرانی نہیں ہوگی تو پھر آپ کسی معاشرے سے کوئی خیر کی توقع نہ کریں۔ سیدنا علی کا ایک اور قول بڑا مشہور ہے کہ معاشرہ دین کے بغیر چل سکتا ہے لیکن انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا۔ یہ آپ کو جب جوڈیشری کی وہ تعلیم دی جاتی ہے نا، وکیل حضرات جو پڑھتے ہیں، حضرت علی کا یہ قول اس میں پڑھایا جاتا ہے، یہ پریکٹیکلی، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ انصاف کا نظام قائم کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ اپنے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور مخالفین تو پہلے ہی ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ پھر جب کسی کا لحاظ نہ کیا جائے تو پھر لوگوں کو تو یہ بات کڑوی لگتی ہے۔ اسی لیے سیدنا علی کو جب خلیفہ چننے لگے، لوگ کہتے ہیں جی وہ جو حضرت عثمان کے مخالفین تھے انہوں نے حضرت علی کو خلیفہ چنا ہے، جی وہ بھی اس میں شامل تھے، اس لیے کہ ان کو جو اعتراضات تھے خلیفہ وقت کے اوپر، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی ایک سوٹیبل پرسنالٹی ہیں جن پہ ہمارا اعتماد ہے۔ ایون حضرت عثمان جب تک زندہ تھے اس وقت تک بھی حضرت علی ہی ان کے درمیان مصالحت کا کردار ادا کر رہے تھے۔ باقی جو حضرت عثمان کے ساتھی یا باقی صاحب وہ تو حضرت علی کے ساتھ تھے ہی، مخالفین بھی کہتے تھے ہمیں آپ پہ اعتبار ہے، آپ ہمارا مقدمہ ان کے سامنے پیش کریں۔ حضرت عثمان کے ہی معاملات میں ڈیسیژن کو ریورس بھی کرتے تھے۔ بالخیر ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں حضرت علی کو جب خلیفہ چننے لگے انہوں نے کہا بھائی اب تو کام خراب ہو چکا ہے، مجھے پتا ہے یہ عثمان کا قتل بھی تم میرے اوپر ڈالو گے، اور وہی ہوا، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں نے کہنا کہ بینیفیشری یہ بندہ ہے، خلیفہ اس کے بعد یہ بن گیا، تو یہ تو ایک نیچرل الزام تھا جو کسی پہ لگ سکتا۔ تو حضرت علی نے کہا بھائی میں نہیں اس طرح قبول کروں گا، لیکن جب حضرت عثمان کے اپنے ساتھیوں نے اور مخالفین نے سب نے کہا کہ آپ کے علاوہ کوئی سوٹیبل نہیں ہے بندہ، پھر 6 رکنی کمیٹی میں 2 ہی بندے تھے حضرت عثمان کے بعد، تو اب آپ بچے ہیں جن میں فائنل ٹائی پڑی تھی، تو حضرت علی نے اس وقت کہا تھا کہ میں اگر حکومت سنبھالوں گا تو انصاف ہوگا، ورنہ میں گوشہ نشینی اختیار کروں گا۔ اس وقت تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے جی جناب ہمیں انصاف ہی چاہیے، آپ آئیں حکومت سنبھالیں، لیکن پھر انصاف ہضم نہیں ہوا۔ پہلا ایگزیکٹو آرڈر ہی اتنا موٹا سی کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معزول۔ اب آپ اندازہ کریں ایک سلطنت جو 3 جگہوں 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی ہے، نیا خلیفہ آتے ہی ساروں کو فارغ کرتے، یہاں تو ایک وزیر سے استعفیٰ لینا مشکل ہے، اور اس زمانے میں جب قبائلی سسٹم ہے، وار لارڈز موجود ہیں، قبائلی تعصب بھی ہیں، لیکن سر سما اطاعت کا یہ سسٹم تھا، وہ خلیفۃ الرسول اسے مانا جاتا تھا، گویا کہ نبی الاسلام کا حکم ہے اور وہ اس کی پیروی کی جاتی تھی۔ سب لوگ مستعفی ہو گئے، نئے گورنر لگائے گئے، رشیا سے لے کے تو مصر تک، آذربائیجان، خراسان، عراق، شام، سب چینج کیے، صرف ایک گورنر ہے جس نے اڑی کی، گورنر شام، امیر شام نے، اور اس کی وجہ سے پھر جنگ صفین حضرت علی کو لڑنی پڑی۔ تو ریٹ آف دی گورنمنٹ کو جب چیلنج کیا جاتا ہے پھر اس قسم کے ڈیسیژن لینے پڑتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی قابو آنے سے پہلے توبہ کر لے۔ ایک چور نے مال چوری کیا، پکڑا جانے سے پہلے اسے احساس ہوا، وہ جا کے مالک سے کہ بھائی میں تم سے معافی مانگتا ہوں، یہ مال اپنے پاس رکھو، اس کے ہاتھ پیر نہیں کٹیں گے۔ لیکن جب عدالت میں رپورٹ ہو گیا پھر اس کے ہاتھ کٹیں گے تو معافی ہوگی، صرف مال واپس کرنے سے نہیں، اس لیے کہ تاکہ جب پبلکلی کو واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے، عدالت میں آ جاتا ہے، اور اس وقت پھر مجرم کو سزا نہ ملے تو باقی لوگوں کا پھر حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کام چک کے رکھو، پکڑے گئے تو معافی مانگ لیں گے، نہ پکڑے گئے تو ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں لگ گیا تو تیر، نہ لگا تو تکا، یہ والا صاحب ہے۔ اس لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک چیز اس میں کور کی ہے کہ اگر پکڑے جاؤ تو پھر کوئی معافی نہیں، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لو، معافی ہے۔ یہ چند ایک چیزیں اس سے ریلیٹڈ تھیں آیت محاربہ سے، اس لیے میں نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ یہاں بیان کیا۔